مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب کی ضرورت ہے جو امامت خطابت کرے، اور اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حافظ ہو، درس نظامی انہوں نے مکمل کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مضبوط حافظ ہو، قرأت ان کی پکی ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ قرأت 17 میں سے کوئی ایک قرأت تو کم از کم اس کو آتی ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ بیان ترنم میں کرتا ہو، ایسا بیان کرے کہ مجمع جھوم جائے، ایسا بیان کرے کہ مجمع اس کے بیان کے ختم ہونے تک اٹھے نہیں کوئی بندہ، ایسا بیان کرے کہ جمعے کا بیان شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے مسجد بھری ہوئی ہو، ایسا خطیب ہو۔ پھر فجر کی نماز میں درس قرآن دے، اس کے بعد پھر بچوں کو پڑھائے، پھر 5 نمازیں پڑھائے، پھر اس کے بعد فجر کے بعد بچوں کو سبق کے ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ ٹائم بھی بچوں کو قرآن پڑھائے، اور پھر یہ ہے کہ متقی ہو، اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے مسائل پر بھی عبور رکھتا ہو۔ اور فارغ اوقات کے اندر مولوی صاحب کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے کہ مولوی صاحب سٹال لگا لے، مولوی صاحب دکان بنا اپنی کھول لے، تو مولوی صاحب تاجر بن کے ان کے پاس پیسہ ہوگا تو یہ تو چمک جائیں گے۔ امام صاحب کی شرائط ہیں، کون ان شرائط پر پورا اترتا ہے؟ اب آ جائیں تنخواہ پر۔ تنخواہ کتنی دیں گے؟ تنخواہ دیں گے جی 15,000۔ تنخواہ کتنی دیں گے؟ 20,000۔ بس جی ہماری اتنی گنجائش ہے، اس سے بڑی گنجائش کو نہیں۔ مسجد کے اوپر لاکھوں اس کی زینت کے اوپر لگا رہے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے تمہیں اس چیز کا نہیں کہا کہ مساجد کے اندر بناؤ سنگار کرو، شریعت نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، بلکہ مسجدوں کو سادہ رکھو، ان کو مزین کرو عبادات سے۔ تو مسجد کے اوپر لاکھوں لگا دیں گے، امام مسجد کی تنخواہ بس وہی 15,000 20,000۔ چودھری صاحب، خان صاحب، وڈیرے صاحب، آپ اپنی جیب سے دے دو جی، میرے پاس گنجائش نہیں۔ BMW پر گھوم رہا ہے، فارچونر پر چکر لگا رہا ہے، کبھی مری گرمی میں تو کبھی کہیں کا سفر ہے، ہوٹل پر دوستوں کے ساتھ کڑائی کے اندر 10-15,000 جی بل آ گیا، ختم ہو گیا، وہاں فضول خرچی میں لگا دیا۔ مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے وقت کیا جی گنجائش نہیں ہے، 15-20,000 ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تنخواہ نہیں دیں گے۔ پھر کتنے ایسے علماء ہیں الحمدللہ جن کو وراثت کے اندر یہ چیز سادگی اور استغنا وراثت میں ملا، اور وہ 15-20,000 پر ان پوری شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کا دیکھا جائے تو لباس اعلیٰ، ان کا دیکھا جائے تو کھانا اعلیٰ، دیکھا جائے پینا اعلیٰ، رہن سہن اعلیٰ، اور اس کے علاوہ آس پاس ان کے برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں۔ پھر اتنی تنخواہ کے اوپر کمیٹی والوں کی ڈانٹ ڈپٹ الگ ہوا کرتی ہے۔ کیا ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے؟ مولوی صاحب آپ 1 منٹ لیٹ کیوں آگے؟ نماز کا 1 منٹ ٹائم اوپر ہو گیا۔ مولوی صاحب آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ مولوی صاحب کل آپ بازار میں کیوں گھوم رہے تھے؟ مولوی صاحب فلاں بندے سے کل آپ مل رہے تھے، کیا کوئی خاص تعلق خاص واسطہ ہے آپ کا؟ مولوی صاحب کل آپ فلاں دکاندار سے ہدیہ ملا ہے آپ کو، کیوں ملا ہے، کس لیے ملا ہے، کیا تعلق ہے آپ کو اس سے؟ ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک مسجد ہے جس کے جو کمیٹی ہے بڑی ذوق اور بے حس قسم کے، تو ایسے کمیٹی کا رویہ ہو رہا ہے علماء کے ساتھ، جبکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علماء سے محبت نہیں ہوتی، جن کے سینے علماء کی محبت سے خالی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے علماء بتائیں گے، آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے علماء بتائیں گے، آپ نے کون سے نیک اعمال کرنے ہیں جس کی وجہ سے جنت کے قریب جہنم سے دور ہوں گے، آپ کو علماء بتائیں گے، آپ نے زندگی کا رہن سہن کیسے، زندگی کو مینجمنٹ کیسے کرنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، آپ کو علماء بتائیں گے۔ یہی علماء جو ہے آپ کو قرآن کے قریب کریں گے، یہی علماء آپ کو اللہ کے نبی کے فرمان کے قریب کریں گے۔ اور آپ ان علماء کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو۔ تفسیر مظہری کے اندر ایک روایت ہے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، فرمایا قیامت والدن اللہ علماء کو جمع فرمائیں گے، اور اللہ پاک علماء سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے میں نے تمہارے اندر علم رکھا تھا، میری ایک خاص منشا تھی، چاہت تھی، وہ خاص منشا چاہت کیا تھی؟ جاؤ آج بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پھر آقا کریم نے فرمایا یشفع یوم القیامت 3 طبقات قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے فرمایا الانبیاء، انبیاء سفارش کریں گے، ثم العلماء، پھر علماء آپ کی سفارش کریں گے، ثم الشہداء، تیسرے نمبر پر شہداء آپ کی سفارش کریں گے، ان کی سفارش پر آپ کو جنت کے اندر مقام ملے گا۔ تو اگر آپ ان کو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں، 4 پیسے کی خاطر ان کو دبا رہے ہیں، تو کل کس کے پاس منہ لے کر جائیں گے سفارش کے لیے؟ اور پھر علماء کی عزت نہیں کرتے، علماء کا ادب و احترام نہیں کرتے، بے ادبی سے بولنا، ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جو ان کی شان کے مطابق نہیں، جب بےزتی کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے، پھر ایسے لوگوں کی نسلوں کے اندر علماء پیدا نہیں ہوتے۔ تو علماء سے محبت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا، عالم کو سونا، عابد کا عبادت کرنا، عالم کو سونا افضل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے قبرستان کے اندر اور جا کر
اللہ سے صدا کی، اللہ سے عرض گزاری کی، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی عالم بعمل قبرستان میں آتا ہے تو آپ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے۔ اتنے بڑے علامہ اور اتنی بڑی بات کہہ دی، غیب سے ندا آئی، صدا آئی کہ عبداللہ ہم نے تیری وجہ سے اس قبرستان سے قیامت تک کے لیے عذاب ہٹا دیا۔ تو جہاں علماء ہوتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے، جہاں علماء ہوتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں قرآن عام ہوتا ہے، حدیث عام ہوتی ہے۔